شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے۔ 10 سال بعد وہ شوہر نوکری کی تلاش میں دھکے کھاتا ہوا ایک کمپنی میں پہنچا۔ انٹرویو پینل کے سامنے بیٹھتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی فائل وہیں چھوڑی اور کمرے سے بھاگ نکلا، لیکن دروازے پر کھڑے گارڈز نے اسے پکڑ کر دوبارہ اسی کرسی پر بٹھا دیا، کیونکہ اس ملٹی نیشنل کمپنی کی چیئرپرسن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی 10 سال پہلے کا وہ ایک ایسا منحوس دن تھا جو وقت کے بے رحم سینے پر ایک بدصورت داغ کی طرح نقش ہو چکا تھا، اور آج بھی جب اس کے ذہن کی تاریک راہداریوں میں اس دن کی یاد کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح بھٹکتی ہے تو اسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگتی ہے۔ اس دن آسمان سے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا، مگر اس گھر کے صحن میں اس تپش سے کہیں زیادہ ہولناک بھٹی اس مرد کے سینے میں لگی ہوئی تھی جو اپنے نام نہاد علم اور جھوٹی ڈگریوں کے زوم میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ساتھ چلنے والا ایک مخلص اور معصوم وجود اب کسی بوجھ کی طرح گراں گزرنے لگا تھا۔ وہ اپنے گھر کے وسیع و عریض صحن میں کھڑا اپنی اس بیوی کو حقارت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی اس کی بیجا جھڑکیوں اور تانوں کا نشانہ بن رہی تھی۔ اس عورت نے اپنی زندگی کی تمام تر رونا، اپنی تمام تر دلی خواہشات اور اپنی جوانی کی بہترین بہاریں صرف اس ایک شخص کی بے لوث خدمت اور اس کے گھر کی تعمیر و ترقی میں صرف کر دی تھی۔ وہ ایک ایسی سادہ لوح اور مخلص عورت تھی جس کے نزدیک زندگی کا کل سرمایہ صرف اپنے شوہر کی اطاعت، اس کی خدمت اور اس کے چہرے کی ایک ادنا سی مسکراہٹ تھی، مگر صد افسوس کہ اس کی یہی سادگی، اس کی یہی معصومیت اور اس کا وہ سادہ سا دیہاتی پن آج اس کے شوہر کی نظر میں اس کا سب سے بڑا گناہ اور اس کی سب سے بڑی خامی بن چکا تھا۔ وہ مرد جو اپنی ملازمت کے دوران اور اپنے اعلیٰ سماجی حلقے میں خود کو ایک انتہائی مہذب، تعلیم یافتہ اور ترقی پسند انسان کے طور پر پیش کرتا تھا، اسے اب اپنی یہ بیوی اپنے دوستوں اور اپنے طبقے کے لوگوں کے سامنے لاتے ہوئے شدید شرم اور سبکی محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جب یہ ان پڑھ اور جاہل عورت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا اس کے کسی بڑے اجتماع میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے تو اس کی اپنی شخصیت کا سارا وقار اور اس کا سارا رعب خاک میں مل جاتا ہے۔ اس دن اس کے تکبر نے تمام انسانی اور اخلاقی حدیں پار کر دی تھیں، اور وہ اپنے اندر کے درندے کو لگام دینے میں بالکل ناکام رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار اور کربناک آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے کبھی اپنی حالت پر غور کیا ہے کہ تم میرے جیسے پڑھے لکھے انسان کے ساتھ کتنی بدنما اور غیر موزوں لگتی ہو؟ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا بات کرنے کا انداز، تمہاری پرانی روایات اور تمہارا یہ سادہ سا لباس اب میرے لیے کسی ذہنی اذیت سے کم نہیں ہیں۔ میں ایک پڑھا لکھا، روشن خیال اور دنیا گھمائی ہوا انسان ہوں، اور تم آج بھی اسی فرسودہ اور تاریک ماحول کی قیدی ہو جہاں سے میں نے تمہیں نکالا تھا۔ اس نے انتہائی بے دردی اور سنگدلی سے اپنی بیوی کی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے یہ زہریلے الفاظ اگلے کہ تم جیسے لوگ صرف کچن کی چار دیواری اور گھر کے ادنا کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، جہاں تم برتن دھوتے ہوئے اور چولہا جلاتے ہوئے ہی اچھے لگتے ہو۔ میری دنیا اب مکمل طور پر بدل چکی ہے، اور اس نئی اور روشن دنیا میں تمہارے جیسے جاہل اور ان پڑھ وجود کی اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے وہ کاغذ نکالا جو اس کی صفاکی کا سب سے بڑا ثبوت تھا، اور اسے اس عورت کے سامنے لہرا دیا جس نے اسے اپنے کبھی مجازی خدا مان کر
اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دی تھی۔ وہ عورت جو اب تک ایک بے جان بت بنی خاموشی سے سب سن رہی تھی، اس کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین سرکنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم سے گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہیں کہا اور نہ ہی اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب کسی انسان کے دل پر انا اور تکبر کی مہر لگ جائے تو وہاں سماجی اور محبت کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے آنسو اس کے زرد رخساروں پر خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں کوئی شکایت یا کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خاموش دعا تھی جو شاید عرش الہی کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس مرد نے اسے یہ طعنہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا کہ تم کبھی میرے معیار کے برابر نہیں آ سکو گی، اور تمہاری یہ جہالت تمہاری زندگی کا وہ بدصورت داغ ہے جو اب کبھی نہیں دھل سکے گا۔ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ اسے ایک انتہائی بااثر، مالدار اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے دوسری شادی کرنے کا لالچ سوجھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دولت اور وہ جاہ و جلال اسے وہ سب کچھ دے دیں گے جو یہ سادہ عورت اسے اپنی تمام تر قربانیوں کے باوجود کبھی نہیں دے سکی تھی۔ وہ اپنے نئے گھر اور اپنے نئے مستقبل کے پرتعیش اور حسین خوابوں میں اس قدر مستغرق تھا کہ اسے اس ہستی کی تکلیف کا ذرا برابر بھی احساس نہ ہوا جو اس کے گھر کی بنیادوں میں اپنی تمام تر خوشیاں اور اپنی پوری زندگی دفن کر چکی تھی۔ وہ عورت جو ایک چھوٹی سی گٹھڑی میں اپنا مختصر سا سامان سمیٹے ہوئے اس گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی، اس کی حالت کسی ایسے شکستہ مکان کی طرح تھی جس کی چھت اس سے چھین لی گئی ہو۔ وہ خاموشی سے ان تمام راستوں، ان تمام دیواروں اور ان تمام کونوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اس نے کبھی خوشی کے گیت گائے تھے اور جہاں اس کے پاؤں کی چاپ اس گھر کے در و دیوار میں زندگی کی لہر دوڑاتی تھی۔ اس نے ان پردوں کو دیکھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سیے تھے۔ اس نے صحن کے ان پودوں کو حسرت سے دیکھا جنہیں وہ روزانہ اپنے خون دل سے سینچتی رہی تھی، مگر آج وہی گھر اس کے لیے ایک اجنبی مقام بن چکا تھا اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت سے ایک دھتکارے ہوئے انسان کی طرح بالکل نکل رہی تھی۔ اس نے جاتے جاتے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس سنگ دل انسان کو نہیں دیکھا جو اپنی فتح کے نشے میں چور کھڑا اسے خاموشی سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ رخصتی دراصل اس کی اپنی بربادی کا وہ پہلا قدم ہے جو اسے ایک دن کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے گا اور وہ اسی عورت کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا جسے وہ آج حقیر جان کر نکال رہا تھا۔ وہ عورت اپنی نم آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ اس گھر کی دہلیز سے باہر نکل گئی جسے اس نے بڑی چاہت سے سجایا تھا۔ اس کے بعد کے ایام اس خود پسند اور مغرور شخص کے لیے بظاہر بے پناہ خوشیوں اور رنگینیوں کے پیامبر بن کر آئے تھے، کیونکہ اس نے اپنی پہلی اور نہایت وفادار بیوی کو جاہل کہہ کر ٹھکرا دیا تھا اور اس کی جگہ اس امیر اور جدید طرز زندگی کی حامل لڑکی سے ناطہ جوڑ لیا تھا جس کے سہانے خواب وہ برسوں سے اپنی بند آنکھوں میں سجا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اس کی زندگی میں ترقی کے وہ تمام بند دروازے ایک ایک کر کے کھل جائیں گے جن تک پہنچنے کی وہ مدت سے تڑپ رکھتا تھا۔ اس کی یہ نئی شریکہ حیات اپنے ساتھ دولت کا انبار اور جاہ و جلال کے قصے تو لائی تھی، مگر اس کے پاس وہ خلوص، وہ سادگی اور وہ بے لوث جذبہ موجود نہیں تھا جو اس کی پہلی بیوی کا خاصہ تھا۔ شروع میں تو سب کچھ کسی خواب کی طرح سہانا اور دلکش محسوس ہوتا رہا۔ وہ مہنگی
اور چمکدار سواریوں میں گھومتا، شہر کی عالیشان محفلوں کی زینت بنتا، اور اپنی اس نئی شریک حیات کی مصنوعی خوبصورتی اور اس کے بولنے کے جدید انداز پر فخر کرتا رہتا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت کے تلخ اور بدصورت رنگ اس کی زندگی کے کینوس پر ابھرنے لگے۔ وہ عورت جسے وہ اپنی بلندیوں کی سیڑھی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کی بربادی کا ایک ایسا گہرا گڑھا ہوئی ثابت جس کی گہرائی کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ اس کی نئی بیوی کی فرمائش روز بروز بڑھتی گئی۔ وہ اپنی عیاشیوں اور اپنے نام نہاد اعلیٰ طبقے کے دوستوں کی فضول محفلوں میں پانی کی طرح پیسہ بہانے لگی۔ اسے اس بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر یہ دولت کتنی مشقت، کتنے جتنوں اور کتنا پسینہ بہا کر کما رہا ہے۔ اس کے نزدیک شوہر صرف ایک ایسی مشین تھی جس کا کام صرف اور صرف ہر وقت پیسہ اگلنا تھا تاکہ وہ اپنی فضول خرچیوں اور اپنی نمائش کی زندگی کو جاری رکھ سکے۔ اس شخص نے اپنے کاروبار کی وہ تمام پونجی، اور جو اس نے اپنی پہلی بیوی کے دور میں بڑی محنت اور کفالت شعاری سے جمع کی تھی، آہستہ آہستہ اپنی اس نئی بیوی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس طرح وہ اس کا دل جیت سکے گا، اپنی جھوٹی سماجی حیثیت کو برقرار رکھ سکے گا، مگر وہ نادان یہ بھول گیا تھا کہ جو رشتہ محض لالچ اور نمائش کی بنیاد پر قائم ہو وہ کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ اس کے کاروبار میں خسارہ بڑھنے لگا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اب کام کی بجائے اپنی بیوی کے بیجا نخرے اٹھانے اور اس کی سماجی محفلوں کو سجانے میں صرف ہو رہی تھی۔ وہ اپنے دفتر سے غافل ہوتا گیا، اس کے پرانے اور وفادار گاہک اس سے دور ہوتے گئے، اور ایک دن ایسا منحوس آیا جب اس کے بینک کھاتے مکمل طور پر خالی ہو گئے اور اس کے سر پر قرضوں کا ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا جس نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کٹھن اور مشکل وقت میں جب اسے اپنی شریک حیات کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تو اس جدید اور روشن خیال عورت نے اپنی اصلیت دکھانے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں کی۔ اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ اب اس شخص کے پاس لٹانے کے لیے دولت باقی نہیں رہی اور اس کی معاشی حالت ابتر ہو چکی ہے، تو اس نے ایک لمحے میں تمام وعدے، تمام قسمیں اور تمام تعلقات بھلا دیے۔ اس نے بڑی بے دردی اور صفاکی سے اس شخص کو ایک ناکام اور ہارا ہوا انسان قرار دے دیا، اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر ایک ایسے دوسرے امیر شخص کا انتخاب کر لیا جو اسے وہ تمام آسائشیں فراہم کر سکتا تھا جن کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ وہ ایک رات خاموشی سے اس کے گھر سے رخصت ہو گئی اور پیچھے صرف ویرانی، محرومی اور بربادی کے سائے چھوڑ گئی۔ اس شخص کے پاس اب نہ تو وہ پہلی وفادار بیوی تھی اور نہ وہ جدید رفیقہ حیات، اور نہ ہی وہ دولت جس پر اسے کبھی بے پناہ اور اندھا غرور تھا۔ وہ اپنے خالی اور اجڑے ہوئے مکان میں تنہا بیٹھ کر اپنی تقدیر اور اپنی حماقت کو رونے لگا۔ اس نے قرضے اتارنے کے لیے اپنا وہ سب کچھ بیچ دیا جو اس نے برسوں کی محنت سے بنایا تھا۔ اس کی عالی شان سواریاں، اس کا قیمتی فرنیچر، اس کے پہناوے، اور آخر کار وہ مکان بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا جسے اس کی پہلی بیوی نے اپنی ممتا اور اپنی چاہت سے ایک ایک اینٹ کر کے سجایا تھا۔ وہ اب ایک چھوٹے سے خستہ حال اور بدبودار کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور تھا، جہاں نہ تو بجلی کی سہولت تھی اور نہ ہی دو وقت کی پیٹ بھر روٹی کا کوئی مناسب انتظام۔ اس کی وہ تمام ڈگریاں اور وہ تمام اسناد جن پر اسے کبھی بڑا ناز تھا، اب کسی ردی کے کاغذ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے میلے اور پرانے کپڑوں کو کسی طرح استری کر کے سنوارتا اور اپنی اس پھٹی پرانی فائل کو لے کر سڑکوں پر نکل کھڑا ہوتا۔
اسے لگتا تھا کہ شاید اب بھی اس کا تجربہ اور اس کی تعلیم اسے کوئی راستہ دکھا دے گی، مگر بازار کی بے رحمی اور حالات کی تلخی نے اسے یہ باور کرا دیا کہ جب انسان کا وقت برا ہو تو اس کا علم بھی اس کے کام نہیں آتا۔ وہ جس بھی دفتر میں جاتا، وہاں موجود چھوٹے اہلکار بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے اور اسے باہر کا راستہ دکھا دیتے۔ اسے وہ دن یاد آتا جب وہ خود کسی بڑے عہدے پر بیٹھ کر لوگوں کو اسی طرح دھتکارا کرتا تھا، اور آج وہی سلوک اس کے اپنے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس نے شہر کی ہر چھوٹی بڑی گلی چھان ماری، ہر اس کمپنی کا دروازہ کھٹکھٹایا جہاں اسے اپنی قابلیت کے مطابق کام ملنے کی ادنیٰ سی امید بھی تھی، مگر ہر جگہ اسے صرف نا اور مایوسی ہی ملی۔ اس کے جوتے گھس گئے، اس کا چہرہ دھوپ اور گرد و غبار سے جھلس گیا، اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ تکبر کی چمک اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ اسے بھوک کی شدت محسوس ہوتی، وہ کسی سستے ڈھابے کے باہر کھڑا ہو کر دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھتا اور اپنی بے بسی پر خاموش آنسو بہاتا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو یاد کر کے تڑپ اٹھتا کہ وہ کتنی صابر اور شاکر تھی، جو آدھی روٹی پر بھی خدا کا شکر ادا کرتی تھی، اور اس نے اس ہیرا صفت عورت کو محض اپنی انا کی خاطر کھو دیا تھا۔ اس کا ضمیر اسے ہر پل ملامت کرتا کہ اس نے ایک سچی محبت کا سودا ایک جھوٹی چمک کے لیے کیا، اور اب قدرت اسے اس کی سزا دے رہی ہے۔ وہ اب محض ایک چلتی پھرتی لاش بن چکا تھا، جس کے پاس نہ کوئی منزل تھی اور نہ کوئی ہمدرد۔ وہ روزانہ ہزاروں پڑھے لکھے نوجوانوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر کسی معجزے کا انتظار کرتا، مگر ہر ڈھلتا سورج اس کی مایوسی میں مزید اضافہ کر دیتا۔ وہ اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ صرف ایک وقت کی روٹی کے عوض بھی کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے کو تیار تھا۔ مگر معاشرے کے بے حس رویے نے اسے یہ احساس دلا دیا کہ گرے ہوئے انسان کو کوئی سہارا نہیں دیتا۔ وہ اب بالکل اکیلا، لاچار اور بے یار و مددگار ہو کر نوکری کے لیے در بدر پھر رہا ہے۔ ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد اور درجنوں دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد، جب اس کی مایوسی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی اور اسے لگنے لگا تھا کہ اب اس ظالم اور بے حس دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی، تو اچانک ایک صبح اس کی تاریک، ویران اور سنسان زندگی میں امید کی ایک مدھم سی کرن نمودار ہوئی۔ اسے شہر کے ایک ایسے عظیم اور بین الاقوامی تجارتی ادارے کی جانب سے ملازمت کے لیے ملاقات کا پروانہ موصول ہوا، جس کا نام اور وقار پورے ملک کی معیشت میں ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس ادارے کی فلک بوس عمارت آسمان سے باتیں کرتی تھی، اور وہاں ملازمت حاصل کرنا ہر پڑھے لکھے اور قابل نوجوان کا سب سے بڑا اور سنہرا خواب ہوتا تھا۔ اس تباہ حال شخص کے لیے یہ بلاوا کسی بہت بڑے آسمانی معجزے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس نے محض اپنی ڈوبتی ہوئی قسمت کو آزمانے کے لیے وہاں اپنی خستہ حال درخواست جمع کروائی تھی، اور اسے اپنے دل کے کسی بھی گوشے میں ذرا برابر بھی یہ امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے اور باوقار تجارتی مرکز سے اسے کبھی کوئی جواب موصول ہوگا۔ اس رات وہ خوشی، خوف، ندامت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ وہ بار بار اپنے ان پرانے اور میلے کپڑوں کو دیکھتا جنہیں پہن کر اسے اگلے دن اس عظیم الشان عمارت میں جانا تھا۔ اس کے پاس نہ تو پہننے کے لیے کوئی معقول اور صاف ستھرا لباس تھا، اور نہ ہی پیروں میں ڈالنے کے لیے کوئی ایسا جوتا جس کا تلا مکمل طور پر سلامت ہو۔ اس نے رات کے گہرے اندھیرے میں اپنے پھٹے ہوئے جوتے کو ایک پرانے دھاگے سے سینے کی ناکام کوشش کی،
اور اپنے اس واحد لباس کو پانی سے دھو کر پنکھے کے نیچے لٹکا دیا تاکہ وہ صبح تک سوکھ سکے۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں بیدار ہوئیں تو وہ شخص پیدل ہی کئی میل کا طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے اس عظیم تجارتی ادارے کی عمارت کے سامنے پہنچا، کیونکہ اس کی جیب میں سواری کا کرایہ ادا کرنے کے لیے ایک سکہ تک موجود نہیں تھا۔ اس کی ٹانگیں مسلسل چلنے، خوف اور احساس کمتری سے بری طرح کانپ رہی تھیں۔ وہ عمارت اتنی بلند اور شاندار تھی کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنے سے اس کے سر کا چکرا رہا تھا۔ پوری عمارت نیلے رنگ کے موٹے اور چمکدار شیشوں سے بنی ہوئی تھی، جس میں اسے اپنے خستہ حال، میلا اور ٹوٹا ہوا وجود ایک بھکاری کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مرکزی دروازے پر انتہائی مستعد اور چاق و چوبند مسلح محافظ کھڑے تھے، جن کے رعب اور ان کے مخصوص لباس کو دیکھ کر ہی اس شخص کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ محافظ اسے اس کے غلیظ حلیے کی وجہ سے اندر جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسے دروازے سے ہی بے عزت کر کے باہر کا راستہ دکھا دیں گے۔ مگر جب اس نے اپنے کانپتے اور لرزتے ہاتھوں سے اپنے وہ خط دکھایا جس میں اسے ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا، انہوں نے اسے انتہائی مشکوک نظروں سے دیکھنے کے بعد اندر جانے کا راستہ دے دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک انتہائی پرتعیش اور دنگ کر دینے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ فرش پر انتہائی قیمتی اور چمکدار سنگ مرمر بچھا ہوا تھا، جس پر چلتے ہوئے اسے اپنے ہی گندے اور مٹی سے اٹے جوتوں پر شدید شرمندگی اور ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں کے نشان اس صاف ستھرے اور چمکدار فرش کو ہمیشہ کے لیے گندا کر رہے ہیں۔ پورے ماحول میں ایک انتہائی مسحور کن اور دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور چھت سے لٹکتے ہوئے بڑے بڑے اور قیمتی فانوس اس جگہ کی شان و شوکت میں بے پناہ اضافہ کر رہے تھے۔ اندر کی فضا کو ٹھنڈا رکھنے کا انتہائی شاندار اور جدید انتظام موجود تھا، مگر اس شخص کے ماتھے پر مسلسل پسینہ بہہ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی اپنی زندگی میں تکبر اور غرور کے پہاڑ کھڑے کیے تھے، آج اس ماحول میں خود کو ایک حقیر کیڑے سے بھی بے وقت اور کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اور دیواروں کے ساتھ لگ کر چلتا ہوا اس بڑے استقبالیہ کی طرف بڑھا، جہاں موجود عملہ انتہائی خوبصورت اور باوقار لباس میں ملبوس تھا۔ جب اس نے اپنی پرانی اور خستہ حال دستاویزات کا پلندہ اس عملے کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی اسے ایک عجیب سی حقارت اور حیرت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ فقیر نما شخص اس قدر بڑے اور عالمی سطح کے ادارے میں کیا کرنے آ گیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک چھوٹی سی پرچی تھما کر انتظار گاہ میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انتظار گاہ کا وہ منظر اس شخص کے لیے مزید اذیت ناک اور روح فرسا تھا۔ وہاں پہلے سے درجنوں ایسے نوجوان اور تجربہ کار افراد موجود تھے جو انتہائی قیمتی اور نفیس لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی خود اعتمادی اور چمک تھی، اور وہ سب آپس میں انتہائی روانی کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی تجارتی معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی زرق برق اور رعب دار شخصیات کے سامنے یہ شخص محض ایک سیاہ دھبے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک کونے میں رکھی ہوئی کرسی کا انتخاب کیا تاکہ کسی کی نظر اس کے پھٹے ہوئے کالر اور اس کے جوتوں کے سراغوں پر نہ پڑ سکے۔ وہ جتنا خود کو چھپانے کی کوشش کرتا، اسے اتنی ہی زیادہ الجھن اور گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ اس کا دل اس کے سینے میں اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آس پاس بیٹھے لوگ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز نہ سن لیں۔
اس کا دماغ اسے مسلسل ماضی کی ان تاریک اور تلخ یادوں میں دھکیل رہا تھا جب وہ خود ایک بہت بڑے دفتر کا مالک ہوا کرتا تھا اور اس کے سامنے اسی طرح لوگ نوکری کی بھیک مانگنے آیا کرتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت اس کا رویہ ان ضرورت مندوں کے ساتھ اتنا ظالمانہ اور متکبرانہ ہوتا تھا، اور آج قدرت نے اسے اسی مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اسے دوسروں کے رحم و کرم کی شدید ضرورت ہے۔ اسے اپنی اس دوسری بیوی کا دھوکا اور فریب یاد آ رہا تھا جس نے اس کی ساری دولت لوٹ کر اسے سڑک پر پھینک دیا تھا، اور ساتھ ہی اسے اپنی اس پہلی وفادار اور سادہ مزاج بیوی کا معصوم چہرہ بار بار یاد آ رہا تھا، جسے اس نے محض اس کی سادگی اور نام نہاد جہالت کی بنیاد پر بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اصل جہالت علم کی کمی کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اندر موجود وہ تکبر اور غرور ہے جو اسے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ انتظار کی ہر گھڑی اس کے لیے ایک طویل سال کے برابر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے شدید درد اور مروڑ اٹھ رہے تھے، کیونکہ اس نے پچھلے 2 دن سے پانی اور ایک سوکھی روٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے کبھی کبھی اندھیرا چھا جاتا اور اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپنے لگتا، مگر وہ اپنی تمام تر ہمت متجمع کر کے اس کرسی پر بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بار بار اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف اٹھتیں جس کے پیچھے اس کے مستقبل کا حتمی فیصلہ ہونا تھا۔ وہ اپنی دستاویزات کے پلندے کو اپنے سینے سے اس قدر سختی سے لگائے ہوئے تھا جیسے وہ اس کی زندگی کا آخری اور سب سے مضبوط سہارا ہو۔ اسے اس بات کا مکمل اور انتہائی تلخ ادراک تھا کہ آج اگر اس عظیم ادارے میں یہ معمولی سی ملازمت بھی نہ ملی تو اس کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کے تھکے ہوئے قدم اب مزید چلنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، اور اس کے اندر جینے کی وہ تمام رمق اور امید مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی جو اسے اب تک زندہ رکھے ہوئے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کا آخری اور حتمی امتحان ہے، جہاں اگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ اس بے رحم اور پتھر دل شہر کی تاریک سڑکوں پر بھوک اور افلاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔ اس کی امیدوں کا آخری چراغ اسی عظیم عمارت کی حدود میں ٹمٹما رہا تھا، اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو چکا تھا کہ اگر آج اس دروازے کے پیچھے بیٹھے لوگوں نے اسے دھتکار دیا تو پھر اس کے بعد اس کے پاس اس ظالم دنیا میں کوئی اور راستہ، کوئی اور منزل اور کوئی اور سہارا باقی نہیں رہے گا۔ انتظار کی وہ طویل اور اذیت ناک گھڑیاں جو اس شخص کے سینے پر کسی بھاری پتھر کی طرح رکھی ہوئی تھیں، اس وقت اپنے اختتام کو پہنچی جب اس خاموش اور سرد انتظار گاہ میں ایک اہلکار نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کی ٹانگوں کی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بوسیدہ اور پھٹی پرانی دستاویزات کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک مجرم کی طرح سر جھکائے ہوئے اس اہلکار کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پسلیوں کو توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ راہداری جس سے وہ گزر رہا تھا اتنی طویل اور پرشکوہ تھی کہ اس کی اپنی حیثیت اسے مزید حقیر لگنے لگی۔ دیواروں پر لگی قیمتی تصاویر اور فرش پر بچھے نرم قالین اس کے قدموں کو مزید بھاری کر رہے تھے۔ آخر کار وہ اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے پہنچا جس کے پیچھے اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ اہلکار نے دروازہ کھولا
اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر کا منظر اس کی توقعات سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور رعبدار تھا۔ یہ ایک انتہائی وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے عین وسط میں ایک بہت بڑی اور چمکدار لکڑی کی میز رکھی تھی، اور اس میز کے پیچھے کچھ انتہائی سنجیدہ اور باوقار لوگ بیٹھے تھے جو اس ادارے کی مجلس کے ارکان تھے۔ ان سب کے چہروں پر ایک پیشہ ورانہ اور سخت قسم کی متانت طاری تھی جو کسی بھی امیدوار کے پسینے چھڑانے کے لیے کافی تھی۔ ان ارکان کے بالکل درمیان میں ایک بڑی اور انتہائی شاندار کرسی خالی رکھی گئی تھی جو واضح طور پر اس عظیم تجارتی ادارے کی سب سے بڑی سربراہ کے لیے مخصوص تھی۔ اس شخص کو میز کے سامنے رکھی گئی ایک اکیلی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور اس کرسی کے کنارے پر اس طرح بیٹھا جیسے وہ کسی بھی وقت وہاں سے گر جائے گا۔ اس کے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، اور اس کا حلق خشک سے بولنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ مجلس کے ارکان نے اس کی خستہ حالی اور اس کے پرانے کپڑوں کو انتہائی حیرت اور ناگواری سے دیکھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس کی دستاویزات کا جائزہ لینا شروع کیا اور اس سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگے۔ وہ شخص جو کبھی اپنی باتوں سے محفلیں لوٹ لیا کرتا تھا، آج اس کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی، اور وہ کسی بھی سوال کا سیدھا اور واضح جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور اسے صرف اپنی ناکامی اور اپنی بربادی کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ ابھی یہ سوال و جواب کا سلسلہ بمشکل شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کمرے کا وہ بڑا دروازہ انتہائی خاموشی اور وقار کے ساتھ کھلا۔ مجلس کے تمام ارکان فوراً اپنی کرسیوں سے احتراماً کھڑے ہو گئے، جس سے اس شخص کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس ادارے کی وہ سب سے بڑی اور طاقتور شخصیت کمرے میں داخل ہو چکی ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہے۔ وہ شخص جو خوف کے مارے سر جھکائے بیٹھا تھا، اس نے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کی، مگر جیسے ہی وہ مرکزی شخصیت کمرے کے اندر داخل ہوئی تو فضا میں ایک ایسی مسحور کن اور جانی پہچانی خوشبو پھیلی جس نے اس شخص کے دماغ کے ان بند دریچوں کو ایک جھٹکے میں کھول دیا جو پچھلے 10 سالوں سے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ خوشبو عام خوشبو نہیں تھی، بلکہ یہ وہ مخصوص مہک تھی جو اسے ماضی کی ان وادیوں میں لے گئی جہاں وہ کبھی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے خلیے بیدار ہوئے، اور ایک انجانے خوف نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے لرزتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس شخصیت کی طرف دیکھا جو اب چلتی ہوئی اس درمیانی کرسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پروقار اور پرعزم خاتون کے چہرے پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے ایک خونی اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے اس قدر پھیل گئیں کہ جیسے وہ ابھی باہر نکل آئیں گی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی پہلی بیوی تھی جسے اس نے 10 سال پہلے محض اس بنیاد پر ذلیل و خوار کر کے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ ایک ان پڑھ، جاہل اور دیہاتی عورت تھی جو اس کے نام نہاد اعلیٰ معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ اسے وہ تمام زہریلے الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اس معصوم ہستی کے منہ پر مارے تھے کہ تم جیسی عورتیں صرف جوتی کی نوک پر رکھی جاتی ہیں، اور تمہارا وجود معاشرے کے لیے ایک بدنما داغ ہے۔ وہ عورت جسے اس نے طعنہ دیا تھا
کہ وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی اور اس کی اوقات صرف کچن کے برتن دھونے اور چولہا جلانے تک محدود ہے۔ آج وہ ایک ایسی عظیم اور طاقتور شخصیت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی جس کے ایک اشارے پر ہزاروں پڑھے لکھے اور قابل لوگ حرکت میں آ جاتے تھے۔ اس کا لباس جو کبھی سادہ اور معمولی ہوا کرتا تھا، آج ایک انتہائی نفیس اور پروقار پہناوے میں بدل چکا تھا، جس نے اس کی شخصیت کو ایک رعبدار ملکہ کا روپ دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصومیت اور خوف کی جگہ ایک ایسی فاتحانہ چمک اور خود اعتمادی تھی جس نے اس مغرور شخص کے اندر کے تمام غرور اور تکبر کو جلا کر مکمل طور پر راکھ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کی وہ سادگی اب ایک ایسی پختگی میں ڈھل چکی تھی جو صرف مسلسل مشقت اور دنیا کی تلخیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اس بھیانک اور ناقابل یقین سچائی کو دیکھتے ہی اس شخص کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ اس کے ہاتھ اس قدر زور سے کانپے کہ وہ بوسیدہ دستاویزات کا پلندہ جسے وہ اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے تھا، دھڑام سے زمین پر گر کر بکھر گیا۔ اس کے اندر کا مجرم اور اس کی شدید ندامت نے اسے وہاں ایک لمحہ بھی مزید رکنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ کسی پاگل انسان کی طرح بدحواسی کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھا اور بغیر سوچے ہوئے سمجھے ہوئے اس کمرے کے دروازے کی طرف اندھا دھن بھاگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ ایک پل بھی مزید وہاں رکا تو اس کا دل پھٹ جائے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ وہ بس اس ذلت اور اس عبرتناک مقام سے فرار ہونا چاہتا تھا، مگر دروازے پر موجود مستعد اور طاقتور محافظوں نے اس کی اس مشکوک حرکت دیکھتے ہوئے اسے فوراً پوچھ لیا۔ اس نے ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے ایک ناکام اور کمزور سی مزاحمت کی، مگر ان کی آہنی گرفت کے سامنے اس کا کمزور اور بوکھا جسم ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ محافظوں نے اسے انتہائی سختی سے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے واپس لا کر زبردستی اسی کرسی پر بٹھا دیا جس سے وہ بھاگا تھا۔ وہ شخص اب ایک قیدی کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ذلت کے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ وہ پروقار اور عظیم خاتون جن کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھرا تاثر طاری تھا، انہوں نے اس شخص کی اس بے بسی اور ذلت کو مکمل خاموشی سے دیکھا اور پھر نہایت ہی وقار اور تمکنت کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی نشست پر آ بیٹھیں۔ کمرے میں ایک ایسی بوجھل خونی اور ہیبت ناک خاموشی چھا گئی تھی جسے صرف اس شخص کی تیز کھڑی ہوئی اور خوف زدہ سانسوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ شخص جو چند لمحے قبل تک فرار ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اب محافظوں کی آہنی گرفت سے چھوٹنے کے بعد اپنی کرسی پر ایک بے جان لاش کی طرح گرا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم کسی زلزلے کے جھٹکوں کی طرح لرز رہا تھا۔ مجلس کے دیگر تمام ارکان دم سادے اس ناقابل یقین اور حیرت انگیز منظر کو دیکھ رہے تھے جہاں ان کے ادارے کی سب سے طاقتور اور باوقار سربراہ کے سامنے ایک بھکاری نما شخص خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس عظیم اور پروقار خاتون نے انتہائی تمکنت، سکون اور وقار کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور زمین پر بکھری ہوئی ان خستہ حال اور بوسیدہ دستاویزات کو اکٹھا کیا جو اس شخص کے ہانپتے ہاتھوں سے گر گئی تھیں۔ اس خاتون کے ہاتھوں میں کامیابی کی وہ لکیریں، وہ عزت چمک رہی تھی جو اس شخص نے 10 سال پہلے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی پرسکون لیکن انتہائی گہری اور کاٹدار آنکھوں سے اس کانپتے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمے مگر تلوار سے بھی زیادہ تیز لہجے میں
اسے اس کا وہ تاریک ماضی یاد دلانا شروع کیا جسے وہ کب کا بھلا چکا تھا۔ اس نے بغیر کسی غصے یا طیش کے انتہائی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ میں وہی جاہل، ان پڑھ اور گنوار عورت ہوں جسے تم نے 10 سال پہلے اپنے تکبر اور غرور کے نشے میں اندھے ہو کر اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر بے عزت کیا تھا اور طلاق کا کاغذ تھما کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اس نے اسے یاد دلایا کہ کیسے اس نے ایک امیر اور جدید عورت کی خاطر اپنی اس پہلی محبت کا گلا گھونٹ دیا تھا جس نے اپنی جوانی اور اپنی تمام خوشیاں اس کے قدموں میں نچھاور کر دی تھیں۔ اس عظیم خاتون نے اپنی بات کو روانی سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب تم نے مجھے اس بے دردی سے ٹھکرایا تو میں نے اپنے گرے ہوئے آنسوؤں کو اپنی کمزوری بننے کی بجائے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور ناقابل شکست طاقت بنا لیا۔ میں نے انہی ہاتھوں سے جنہیں تم صرف کچن کے برتن دھونے اور چولہا جلانے کے قابل سمجھتے تھے، دن رات محنت کی چکی پیسی اور ایک چھوٹے سے دستکاری کے ہنر سے اپنا ایک معمولی سا کاروبار شروع کیا۔ میں نے راتوں کو جاگ کر سڑکوں کی مدھم روشنیوں اور رات کے مدرسوں میں وہ علم حاصل کیا جس کا تم مجھ پر ہمیشہ رعب جھاڑتے تھے، اور آج اسی جہالت کا طعنہ سننے والی تنہا اور بے سہارا عورت نے اپنی محنت، ایمانداری اور لگن سے یہ عظیم الشان تجارتی سلطنت کھڑی کی ہے جہاں ملک کے کونے کونے سے تمہارے جیسے ہزاروں پڑھے لکھے لوگ نوکری کی بھیک مانگنے آتے ہیں۔ اس نے اس شخص کی ان تمام بیکار اور ردی بن چکی ڈگریوں کی طرف اشارہ کیا جو اب کے میز پر پڑی تھیں، اور وہ تاریخی اور سبق آموز جملہ ادا کیا کہ کاغذی ڈگریاں نہ ہونے سے کوئی انسان جاہل تو وہ ہے جو انسانیت کی قدر نہ کر سکے، جو رشتوں کے تقدس کو پامال کرے، جو ایک مخلص دل کو ٹھکرا کر محض ظاہری چمک دمک کے پیچھے بھاگے اور اپنے تکبر میں اندھا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھے۔ یہ الفاظ اس شخص کے دل اور دماغ پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگے اور اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے زندہ آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا ہو۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری انا اور اس کی وہ تمام نام نہاد اعلیٰ تعلیم جس پر وہ کبھی آسمان سے باتیں کرتا تھا، آج اس ایک عورت کے قدموں کی خاک بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ذلت، پچھتاوے اور شدید ندامت کے گرم آنسو بہہ کر اس کے میلے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے، اور وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں جٹا پا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا جرم کسی بھی معافی اور کسی بھی تلافی سے بہت بڑا ہے۔ مجلس کے دیگر ارکان جو اب تک اس سارے ذاتی اور لرزہ خیز معاملے سے بے خبر تھے، وہ بھی اس ہولناک سچائی کو جان کر حیرت کے گہرے سمندر میں غرق ہو چکے تھے، اور ان کی نظروں میں اس شخص کے لیے حقارت مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس شخص کو اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ طاقتور اور بااختیار عورت اپنے محافظوں کو فوراً حکم دے گی اور اسے دھکے مار کر اس ذلت امیز اور شاندار عمارت سے باہر سڑک پر آوارہ کتوں کی طرح پھینک دے گی تاکہ وہ بھوک، افلاس اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے اور اس کا وہ انتقام پورا ہو سکے جس کی وہ بجا طور پر حقدار تھی۔ مگر اس کے برعکس اس عظیم خاتون کے چہرے پر کسی قسم کے طیش، انتقام یا نفرت کا کوئی ادنا سا شائبہ تک موجود نہیں تھا۔ اس نے انتہائی سکون اور ایک ماہر افسر کے انداز میں اس شخص کی اس پرانی اور بوسیدہ دستاویزات کو باہر کھولا دوبارہ، اور اس کی ناکام زندگی اور اس کے بکھرے ہوئے تجربات کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کا یہ سرد اور پرسکون رویہ
اس شخص کے لیے کسی بھیانک موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی نفرت، اس کی گالیوں اور اس کے دھتکارے جانے کو تو شاید برداشت کر لیتا، مگر اس کا یہ بے نیازانہ اور مکمل طور پر پیشہ ورانہ انداز اس کی روح کو ایک چکی کی طرح کچل رہا تھا۔ اس عورت نے کمرے میں موجود تمام حیرت زدہ ارکان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم تجارتی ادارے کی بنیاد صرف اور صرف میرٹ، انصاف اور قابلیت پر رکھی گئی ہے، اور یہاں کسی بھی امیدوار کے ماضی کے ذاتی گناہوں کی بنیاد پر اس کے معاشی مستقبل کا فیصلہ ہرگز نہیں کیا جاتا۔ اس نے اس شخص کی طرف اپنی نظریں گھمائیں اور اس سے اس کی قابلیت، اس کے ماضی کے تجربات اور اس کے موجودہ حالات کے حوالے سے انتہائی سخت پیچیدہ اور تکنیکی سوالات پوچھنا شروع کر دیے، جن کا سیدھا جواب دینا اس بدحواس اور اندر سے مکمل طور پر ٹوٹے ہوئے انسان کے لیے بالکل ناممکن ہو رہا تھا۔ اسے ہر گزرتے لمحے اور ہر پوچھے جانے والے سوال کے ساتھ یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ جس جہالت اور نااہلی کا طعنہ اس نے کبھی اس عورت کو دیا تھا، آج وہ خود اس جہالت اور ناکامی کے ایک اندھے اور تاریک کنویں میں گرا ہوا ہے، اور اسے باہر نکالنے والی وہ آخری رسی بھی اسی عورت کے اختیار میں ہے جسے اس نے کبھی اپنے پیروں کی جوتی سمجھا تھا۔ اس کمرے کی فضا اس قدر بوجھل اور گھٹن زدہ ہو چکی تھی کہ وقت کا پہیہ جیسے وہیں رک سا گیا تھا، اور وہ شخص اپنی ہی بنائی ہوئی جہنم کی آگ میں پل پل جل رہا تھا۔ اسے نہ تو وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل رہا تھا اور نہ ہی زمین پھٹ رہی تھی کہ وہ اپنی اس قابل بیاں ذلت کو لے کر اس میں ہمیشہ کے لیے سما جائے۔ اس کی تقدیر، اس کی نوکری اور اس کی بقا کا فیصلہ ابھی تک اس میز پر پڑا ہوا تھا، اور اس عظیم الشان عمارت کی وہ بند دیواریں اس کے انجام کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں، جہاں ایک ظالم کو اس کے ظلم کی سب سے بھیانک اور طویل سزا کا سامنا کرنا ابھی باقی تھا، اور یہ ملاقات ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اس طویل اور اعصاب شکن خاموشی کے بعد اس باوقار اور عظیم خاتون نے اس کی خستہ حال دستاویزات کو ایک طرف رکھا اور اپنے قلم سے ایک نئے اور صاف شفاف کاغذ پر کچھ تحریر کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص جس کی سانسیں سینے میں بری طرح اٹکی ہوئی تھیں اور جو اپنی ذلت کے آخری اور حتمی انجام کا بے صبری سے منتظر تھا، اس نے اپنی نظریں فرش پر گاڑ رکھی تھیں، کیونکہ اس کے اندر اب اتنی ہمت اور سکت بالکل باقی نہ رہی تھی کہ وہ اس عظیم ہستی کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ سکے جسے اس نے کبھی اپنے پیروں کی دھول اور بے وقعت چیز سمجھا تھا۔ اس خاتون نے اپنی تحریر مکمل کرنے کے بعد وہ کاغذ اس شخص کی طرف بڑھایا اور انتہائی پرسکون اور غیر جذباتی لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس عظیم ادارے کا یہ بنیادی اصول ہے کہ یہاں آنے والے کسی بھی ضرورت مند اور سائل کو کبھی خالی ہاتھ اور مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ تمہاری موجودہ خستہ حالت اور تمہاری یہ بوسیدہ اور فرسودہ قابلیت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ تمہیں اس تجارتی مرکز میں کوئی اعلیٰ یا درمیانے درجے کا عہدہ دیا جائے، مگر خالص انسانی ہمدردی اور تمہاری اس شدید قسم پرسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں اس شاندار عمارت کے سب سے نچلے درجے کے ایک انتہائی معمولی کارکن کی نوکری فراہم کر رہی ہوں، تاکہ تم ہر روز اس چمکدار فرش پر چلتے ہوئے اپنی اس نام نہاد اعلیٰ تعلیم اور اپنے اس کھوکھلے تکبر کا انجام اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکو جس نے تمہیں آج اس بھکاریوں والی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ یہ معمولی سی نوکری تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی انعام یا بخشش نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اس بھیانک اور تاریک ماضی کی وہ روزمرہ کی کڑی سزا ہے جسے تم نے اپنی بقیہ تمام زندگی
اس احسان کے بھاری بوجھ تلے دب کر کاٹنا ہے۔ اس نے انتہائی پروقار انداز میں مزید کہا کہ تم نے جس سادہ لوح اور ان پر عورت کو اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، آج وہی عورت تمہیں تمہارے جینے کا واحد اور آخری سہارا اور تمہارے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے رزق فراہم کر رہی ہے، تاکہ تمہیں مرتے دم تک یہ یاد رہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور قدرت جب کسی مظلوم کو بلندی پر لے جانا چاہے تو دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی عہدہ اور کوئی تکبر اس کا راستہ ہرگز نہیں روک سکتا۔ اس شخص نے اپنے بری طرح لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تقرر کا وہ کاغذ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے ندامت کے گرم آنسو اس کاغذ پر گر کر اس کی تحریر کو مدھم کیے جا رہے تھے۔ اس کے اندر کا وہ مغرور مرد جو کبھی اپنی جھوٹی شان و شوکت پر فخر کیا کرتا تھا، آج مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسا بے بس، لاچار اور پشیمان انسان بیٹھا تھا جس کے پاس شرمندگی اور عمر بھر کے پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے۔ اس نے ایک آخری بار اس عظیم الشان اور رعبدار کرسی پر بیٹھی اس عورت کو دیکھا جو حقیقت میں ایک ملکہ کا روپ دھار چکی تھی، اور بغیر کوئی ایک بھی لفظ کہے اپنا سر جھکائے اس عالیشان کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اصل سزا تو اب شروع ہوئی ہے، جہاں اسے ہر روز اپنی ہی اس جہالت اور حماقت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا تانا وہ کبھی دوسروں کو دیا کرتا تھا۔ اور اس طرح مکافات عمل کا یہ دائرہ اپنے منطقی اور عبرتناک انجام کو پہنچا، جہاں ایک ظالم کو اس کے ظلم کی اور متکبر کو اس کے تکبر کی ایسی بھیانک اور خاموش سزا ملی جو انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دردناک اور عبرت انگیز سبق بن کر محفوظ ہو گئی۔